الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے ایوب سے، وہ اکرمہ سے، وہ علی رضی اللہ عنہ سے، ان علیًا حرق قوما، علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو جلایا۔ فبلغ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی، فقال، پس وہ کہنے لگے، لو کنت انا لم احرقهم، اگر میں ہوتا تو میں انہیں جلاتا نہ، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تعذبوا بعذاب اللہ، تم اللہ کے عذاب والا عذاب نہ دو، ولا قتلتهم، البتہ میں انہیں قتل کرتا، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین اسلام کو تبدیل کر لے اسے تم قتل کر دو۔ یہ واقعہ علی رضی اللہ عنہ کا خارجیوں کے ساتھ پیش آیا تھا، اور خارجیوں کی کئی قسمیں رہی ہیں۔ خارجی عام طور پر اصطلاحی طور پر لفظ اس بندے کے لیے بولا جاتا تھا اہل علم کے ہاں کہ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتا تھا۔ یہ اتنے غالی اور جاہل قسم کے لوگ تھے کہ جو بھی کبیرہ گناہ کرتا، چوری کرتا، زنا کرتا، شراب پیتا، یہ اس کو کہتے یہ کافر ہے۔ پھر اس کے بارے میں ان کے آگے مختلف قسم کے نظریات تھے۔ خیر اس میں تفصیل ہے، خارجی کوئی ایک قسم کے لوگ نہیں گزرے، اس میں بعض ایسے تھے جو کفر تک پہنچ چکے تھے، کفر سے بھی آگے نکل چکے تھے، اور بعض ایسے تھے کہ جن کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا تھا۔ یہ جن کو علی رضی اللہ عنہ نے جلایا تھا یہ کفر کی حد تک پہنچے ہوئے تھے، بلکہ کفر سے بھی آگے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو علی رضی اللہ عنہ کو الہ کہتے تھے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، اور ان کی اپنی روایت بھی ہے کہ یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے۔ ایک قسم کے لوگ وہ جو میری محبت کے اندر غلو کرتے ہیں، اور ایک قسم کے وہ لوگ جو میری مخالفت کے اندر حد سے بڑھ گئے۔ تو یہ جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں وہ اسی قسم کے لوگ تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کے اندر صفات الوہیت ثابت کرنے کی کوشش کرنا، علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگنا۔ جو صریحاً علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگتا ہے ان کو الہ سمجھتا ہے، یہ بندہ کفر پر ہے۔ یہ آج کا فتویٰ نہیں ہے، یہ شروع سے اہل علم کا فتویٰ رہا ہے۔ ہاں تکفیر معین کرتے وقت کسی ایک بندے کا نام لے کر اس کو کافر کہہ دیں کہ اصول الگ ہیں، تو اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ اس پر اتمام حجت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ باقی مطلق طور پر یہ کہنا کہ جو علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگتا ہے ان کو مشکل کشا سمجھتا ہے، اور یہ بندہ یقیناً کفری عقیدے پر ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو جلا دیا جو ان کو اللہ کی صفات کا متحمل سمجھتے تھے، اور ان کا کفر اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جلایا تو یہ کہنے لگے ہمیں یقین ہو گیا کہ علی الہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آگ کا عذاب صرف الہ ہی دے سکتا ہے، تو ہمیں علی نے جلایا، اس کا مطلب ہے علی رب ہے تو اس نے جلایا۔ تو یہ بات جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں ادھر ہوتا نا تو میں ان کو جلاتا نہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے سے منع کیا۔ علی رضی اللہ عنہ کو بعد میں جب یہ بات پہنچی، ان کے علم میں نہیں تھا، ان کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ افسوس ہو ابن عباس کے لیے کہ یعنی کہ اس بات کا مجھے پہلے علم کیوں نہیں ہوا، مجھے پہلے کیوں اس بات کا پتہ نہ چلا۔ تو یہ بہرحال جس میں امام بخاری رحمہ اللہ روایت لے کر آئے ہیں، جس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جلایا نہ جائے، بلکہ جو
قتل کر دیا جائے جو دین تبدیل کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین اسلام کو تبدیل کرے، کسی اور دین کی طرف جائے تم اسے قتل کر دو۔ واللہ عالم بالصواب۔ ابھی تک اس مسئلے کو جو میں سمجھا ہوں، اس پر مزید گفتگو کل بھی کریں گے، ابھی تک جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کو ابتدائی طور پر جلا کر مارنا، قتل کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں قصاصاً کسی سے بدلہ لیتے ہوئے اس کو اسی طرح قتل کرنا، یہ بہت سارے اہل علم کا موقف ہے کہ اگر کوئی آپ کو آگ کے ساتھ جلاتا ہے، آپ بھی اس کو قصاصاً آگ میں جلاؤ، جس طرح کہ آپ نے مسلح کرنے سے منع کیا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو مسلح کر کے قتل کرے، مسلح کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اعضاء کاٹ دے، آپ کو اذیت کے ساتھ قتل کرے، تو ایسے بندے کو بدلہ لیتے وقت یوں ہی اذیت کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے قصاصاً۔ جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے چرواہے کو قتل کرنے والوں کو آگ کی سلاخیں، گرم لوہے ان کی آنکھوں میں ڈالے تھے اور ان کو یوں ہی ہاتھ پاؤں کاٹے تھے اور ان کو تڑپتا چھوڑ دیا تھا، پانی وہ مانگتے رہے، آپ نے ان کو نہیں دیا، حالانکہ آپ کی یہ طبیعت ہی نہیں، آپ انتہائی رحیم، مشفق، نرم دل تھے، لیکن یہاں پر مسئلہ شریعت کے قانون اور قصاص کا تھا کہ قصاص یہ ہے کہ جو جس طرح قتل کرے اس کو اس طرح قتل کرو۔ ایک آدمی تھا، اس نے ایک بچی کو قتل کر دیا، یہودی تھا، اس نے ایک بچی کو پتھر مار کر اس کے سر پر، یعنی کہ اس کی بالیاں تھیں سونے کی اس کے کانوں میں اتارنے کے لیے، اس نے اس کے سر پر پتھر مارا اور وہ بچی آخری سانسوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا وہ لائی گئی، یعنی کہ صحابہ کرام کے پاس لائی گئی، پوچھا گیا کہ تجھے فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا، کرتے کراتے ایک یہودی کا نام لیا، اس بچی نے یوں سر ہلا دیا کہ ہاں اس نے مجھے مارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلوایا، اس کو لایا گیا، اسی طرح دو پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کے دوسرے پتھر سے ایسے اس کے سر پہ مارا گیا۔ یہ جو بعض لوگوں کی فقہ کا مسئلہ نا کہ لا قبض الا بالسیف، اس روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ نہیں ہے قصاص مگر تلوار کے ساتھ۔ اس کا پہلی تو بات ہے کہ اہل علم نے اس روایت پر کلام کیا، اور دوسری بات ہے کہ اگر یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت تلوار کے ساتھ آپ نے کسی نے آپ کا بندہ قتل کیا، آپ اس کو تلوار سے قتل کرو۔ باقی اگر حدیث کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لیتے وقت وہی طریقہ اختیار کیا جس طریقے سے اس بندے کو قتل کیا گیا، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ کسی کو غرق کرتا ہے، پانی میں ڈبو کر مارتا ہے، تو قصاصاً میں اس کو پانی میں ڈبو کر مارا جائے گا۔ کوئی کسی کا گلا دباتا ہے، قصاصاً اس کا گلا دبایا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، ویسے ہی اس کو مار دیتا ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ بھی جائز ہے، بہت سارے اہل علم کا یہ موقف ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا میلان بھی واللہ عالم اسی بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءً ایسا کرنا جائز نہیں ہے، آگ سے جلانا۔ البتہ قصاصاً اگر کوئی کرتا ہے، یہ میں اپنا فہم اب بیان کر رہا ہوں، قصاصاً اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3017۔